الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. انشاءاللہ تعالی العزیز کل یا پرسوں جو ہے وہ ربیع الثانی کا چاند نظر آ جائے گا، اور 11ویں کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ چند اعمال جو ہیں وہ پہلے آپ کو بتا دیے جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز ہم ختمہ خواصگان جو ہے وہ اپنا شروع کریں گے۔ 11ویں کا مہینہ کیونکہ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، تو اس میں ویسے تو اعمال بہت سارے ہیں لیکن وہ عاملین کے حوالے سے ہوتے ہیں، لیکن ورد کے حوالے سے بھی کیے جا سکتے ہیں اور رات کے حوالے سے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں جو سب سے بہترین عمل ہے وہ ہے حصار غوثیہ۔ حصار غوثیہ بہترین حصار ہے، جادو سے، جنات سے، بلائیات سے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے اگر آپ ان 11 ایام میں یکم سے لے کے 11 تک 111 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد مدامت میں جو ہے 11 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں، تو بہترین حصار ہے حصار غوثیہ۔ پھر چہلکاف شریف، اب وہ لوگ جو چہلکاف شریف کی زکوٰۃیں ادا کر چکے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس ماہ میں 11 دن جو ہے وہ کم از کم 500 مرتبہ روزانہ 11 دن تک ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان 11 دن کے اندر چہلکاف شریف کو جو ہے بہتر تو یہ ہے کہ ان 11 دن کے اندر ترکیب بنا کے 1.25 مرتبہ اس کو مکمل کر لیں تو بہترین زکوٰۃ ادا ہو جائے گی ان کی۔ نہیں تو کم از کم یہ ہے کہ اس کو 1100 مرتبہ پھر روزانہ پڑھیں تو بھی ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ 11 مرتبہ پھر روزانہ اپنے معمول میں رکھیں۔ چہلکاف شریف کے علاوہ قصیدہ غوثیہ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں زیادہ ابیات کی طرف جاتا نہیں ہوں کیونکہ سب سے بہتر اور سب سے افضل جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک ہے، اور اس کے بعد ذکر ہے۔ تو جتنا وقت ملے آپ کو میکسیمم سے میکسیمم، زیادہ سے زیادہ وہ ذکر کو دیجیے کہ آپ کا قلب جاری ہو، آپ کے لطائف جاری ہوں، کم از کم قلب تو جاری ہو جائے، لطائف جاری ہو نہ ہو، قلب لطیفہ قلب جاری ہو جائے، اور تلاوت قرآن پاک کریں۔ حصار غوثیہ ہو گیا، چہلکاف شریف ہو گئی، اس کے علاوہ سورہ مزمل شریف، یہ ہر مرتبہ بتاتا ہوں میں آپ کو، اور ہر مہینے بتاتا ہوں، اور اس کی فضیلت بھی بتاتا ہوں۔ ایک دو صاحبان نے ہم سے کہا کہ جناب ہم یہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن کیا ایسی کمی ہے کہ ہمیں اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، کیا ایسا کریں کہ جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو؟
تو بھائی میں نے اس کی تفصیل کئی مرتبہ بتائی ہے اور ہمیشہ بتاتا ہوں، اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اس کی بنیاد صرف 3 چیزوں پر ہے، اس کے عامل بن جائیے۔ قیام اللیل، ٹھیک، کہ رات کو تہجد کی نماز پڑھیے۔ دوسرا، ویسر قرآن ترتیلا، قرآن کی پاک کی تلاوت کیجیے۔ تیسرا، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، پس اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے۔ کیسے کیجیے؟ سب سے کٹ کے کیجیے۔ یہ تینوں کام رات کو کرنے کے ہیں۔ تو یہ 3 کام اگر دل کے ساتھ کر لیے تو وہ اس صورت کا صحیح معنوں میں عامل ہو جائے گا۔ اصل عامل ہی اسی کو کہیں گے کہ جو ان 3 کاموں کے اوپر عمل کرے گا۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان 3 کاموں کا حکم کس کو دے رہا ہے؟ اپنے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دے رہا ہے، جبکہ وہ معصوم ہیں، ان کو اتنی نیکیاں کمانے کی ضرورت نہیں ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ تو انڈائریکٹلی یہ میسج ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اگر ڈائریکٹلی ہو جاتا تو ہم میں سے تو پھر کوئی کر ہی نہیں پاتا، اس کو فرض ہو جاتا ہمارے لیے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اس کے عامل بنے، عامل اس طرح سے کہ کم از کم ان 3 چیزوں کی پابندی ضرور کریں۔ اب اس میں روزانہ جو ہے وہ 117 مرتبہ، ویسے تو 117 مرتبہ روزانہ 11 دن تک پڑھیں تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد 11 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں۔ یہ صورت رات کی ہے، فجر کے بعد نہیں پڑھا کریں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم فجر کے بعد پڑھتے ہیں، فجر کے بعد کی نہیں ہے، یا دن کی صورت نہیں ہے، یہ رات کی صورت ہے۔ اس کو عشاء کے بعد کے معمولات میں رکھیے۔ تو 117 مرتبہ پڑھیے، اور اگر کوئی 117 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ 66 مرتبہ پڑھے، اس کو 66 ٹائمز، تو اس کی زکوٰۃ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ادا ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد 11 مرتبہ جو ہے وہ اس کو اپنی وطامت میں رکھے۔ ساتھ میں نے یہ کہا کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ اس کی پابندی کریں۔ اچھا، اسی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی یکم ربیع ثانی سے لے کے 11 ربیع ثانی تک روزانہ 12,000 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ جب یہ 11 دن مکمل ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کے بعد اس کو 786 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے۔ صبح فجر کے بعد پڑھیے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر دیکھیے کیوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے میں سب سے بار بار اس سے کہتا ہوں کہ اس میں ایک اسم ذات ہے اور 2 اسم صفات ہیں، اور جو اسم صفات ہیں اس کے اندر رحمان اور رحیم، وہ ایک کا تعلق اس دنیا سے ہے اور ایک کا تعلق آخرت سے ہے۔ تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اسم ذات کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور اسم صفات رحمان اور رحیم کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے 3 اسما کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ ضرور ادا کیجیے، اور ہے بھی انتہائی آسان۔ اور پھر بعد میں 786 مرتبہ جو ہے وہ اس کو پڑھتے رہیے، اور 786 مرتبہ بعد میں پڑھنا جو ہے کوئی مشکل کام ہے بھی نہیں اتنا۔ اس کے بعد کیونکہ یہ مہینہ حضور سیدنا غوث اعظم گیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو یا شیخ عبد القادر جیلانی سید اللہ، اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے یکم ربیع ثانی سے لے کے 11 تک۔ روزانہ اس کو آپ 111 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ روزانہ اس کو اپنے معمولات میں رکھیں۔
حاجات کے حوالے سے، اپنی ضروریات کے حوالے سے بہترین ہے۔ اب اگر تو کوئی عامل کی نیت سے کر رہا ہے اس کو اور عملیات کی نیت سے کر رہا ہے، تو وہ ترک جلالی ترک جمالی کے ساتھ کرے گا اس کو۔ اور اگر صرف اپنے اورات اور وظیفے میں شامل، ورد میں شامل کرنا چاہتا ہے، تو پھر ترک کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ترک کے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر ترک کر لیں، کم از کم ترک جلالی کر لیں تو اچھی بات ہے کہ اس بہانے ترک جلالی ہوتا ہے تو انسان کے اندر سے حیوانی جبلتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، جو لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس کسی بھی عمل کی، تو وہ لوگ ایک کام ضرور کریں گے کہ جب 11 دن ہو جائیں تو 11ویں دن جو ہے وہ ایک مرغہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ خواتین تو نہیں کر سکتی، مرد کریں گے، ظاہری بات ہے۔ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا بریانی وغیرہ بنا کے اور اس کا فاتحہ دے دیں، ختم کروا دیں، اصالِ ثواب کروا دیں حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب چاہیں تو معصوم بچوں کو کھلا دیں، اور اگر نہیں تو خود گھر میں کھا لیں، خود بھی گھر میں کھا سکتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر کے اندر استطاعت نہیں ہے ایسی کہ وہ کسی دوسروں کو کھلا سکے اور گھر میں کھانا چاہے تو وہ اپنے گھر میں بھی کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چند اعمال ہیں۔ اس کے علاوہ روزانہ جب چاند نظر آ جائے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل ہر مہینے آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسے محرم میں تھا، ربیع الاول میں تھا، اب ربیع ثانی کے اندر ہے۔ اب یہ مہینہ کیونکہ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی کا ہے، تو جب تک آپ کی تاریخ چل رہی ہے تو 11 تاریخ تک جو ہے وہ آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اور اس کو اصالِ ثواب ہدیہ کیجیے حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد پھر پڑھنے کے لیے بیٹھیے جو کچھ آپ کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی بھائی اس میں سے جو کرنا چاہتے ہیں کریں، اور جو میرے مریدین ہیں ان کو تو اجازت ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی ہیں تو وہ مجھ سے اجازت طلب کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو علم، عمل اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔